فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مدنی الطبع بنایا ہے. ایک انسان انسانوں کے درمیان رہ کر ہی زندگی گزر بسر کر سکتا ہے. اکیلے دنیا سے کٹ کر کوئی نارمل زندگی جی نہیں سکتا، اور نہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی اجازت ہی دی ہے. اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا سے کوئی شخص کٹ جائے، اکیلے زندگی گزر بسر کرے، کسی سے اٹھنا بیٹھنا لینا دینا کچھ نہیں، تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اسی معاشرے کے اندر ہمیں رہنا ہے. معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لین دین کرنا، یہ شریعت کی طرف سے مطلوب ہے. رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، یہ بدعت ہے جو لوگوں کی طرف سے، بعض لوگوں کی طرف سے ایجاد کی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں سے کٹ جاتے ہیں. یہود اور نصارہ کے یہاں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں. ان کے بہت سارے راہب ہوتے تھے، وہ دنیا سے کٹے ہوئے رہتے تھے، معاشرے سے کٹے ہوئے رہتے تھے. ان کا کام صرف یہی تھا کہ عبادت گاہوں میں صرف اللہ کی عبادت کرتے رہیں، دنیا سے کوئی تعلق نہیں. یہاں تک کہ آپ یہاں بھی دیکھتے ہوں گے غیر مسلموں کے اندر بہت سارے ایسے حضرات رہتے ہیں جن کا تعلق فقط اپنی عبادت گاہوں سے ہے، اپنے مذہب کی عبادت گاہوں سے ہے. وہ دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، سنیاسی ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا سنیاسی کا نام. تو اسلام کے اندر اس چیز کا تصور نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت کے اندر اسے شامل کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک معاشرے کے اندر زندگی بسر کریں. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ لین دین کا ہونا، یہ فطرت کے تقاضے کے مطابق ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم معاشرے کے اندر رہیں گے تو ایک دوسرے کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں. ان حقوق کی اگر پاسداری کی جائے تو یہ دنیا جنت نشا بن جائے گی. معاشرے کے اندر امن و شانتی کا گہوارہ ہوگا. لوگ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کر سکیں گے. خوف و ہراس نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. لیکن اسی کے برعکس اگر ایک شخص کو دوسرے شخص پر اعتماد نہ ہو، کوئی بھروسہ نہ ہو، ہر کوئی ایک دوسرے کو ہمیشہ ٹھگنے کے چکر میں رہے، کسی کو اپنے نفس کا، جان کا، مال کا کوئی بھروسہ نہ ہو، گھر سے باہر نکلے اور اس کے دل میں ہمیشہ ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں گھر پھر واپس آ پاؤں گا یا نہیں آ پاؤں گا،
اس طرح خوف و ہراس کا ماحول ہو، تو ایسے ماحول میں زندگی گزارنا ایک نارمل زندگی نہیں ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اس کے اصول و ضابطے ہونے چاہیے، جن کی پاسداری کرتے ہوئے یہ دنیا امن و شانتی کا گہوارہ ہو۔ لیکن جیسے ہی ان حقوق کی حق تلفی شروع ہوگی، لوگ ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کریں گے، یہیں سے معاشرے کے اندر فساد شروع ہوتا ہے، بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر مبعوث کیا، اس وقت لوگوں کی معاشرتی حالت کیسی تھی؟ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، معمولی باتوں پر جنگیں شروع ہو جاتی، اور وہ بھی سالوں سال تک جنگیں چلتی، کئی سال گزر جاتے لیکن ان کے درمیان آپس میں جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی، پورے کے پورے قبیلے ختم ہو جاتے معمولی بات پر۔ کوئی گھر سے نکلتا تو ایسی صورت میں انہیں یہ امن و امان نہیں ہوتا کہ پھر صحیح سلامت گھر واپس آ جائے گا، بلکہ چند سالوں پہلے تک خود ہمارے اس ملک سے جو حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے تھے، راستے اس قدر پرخطر تھے کہ عموماً معاشرے کے اندر یہ تصور بیٹھ چکا تھا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ آخری مرتبہ لوگوں سے مل کر جا رہا ہے، پتہ نہیں پھر واپس آئے گا نہیں آئے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے، جانے سے پہلے زمین جائیداد وغیرہ پورا تقسیم کر کے چلے جاتے، سب کو وصیت کر کے چلے جاتے، سب سے آخری مرتبہ ملاقات کر کے جاتے۔ یہی تصور تھا لوگوں کے ذہن میں، کیونکہ راستے پرامن آج کی طرح نہیں تھے۔ تو یہ نارمل زندگی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا تھا، یہ اس سے کہیں زیادہ خونخوار معاشرہ تھا، ایک دوسرے کے خون کے سب پیاسے رہتے تھے۔ اب غور کریں کہ ایک ایسے معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شریعت دی، ایک ایسا دین دیا، ایک ایسا ضابطۂ حیات دیا، ایک ایسا قانون دیا کہ اگر اس کی پاسداری کی جائے تو وہی قوم، کوئی دوسری قوم نہیں ہے، وہی قوم جو چند دنوں پہلے دنیا کی سب سے خونخوار قوم تھی، اس شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، ان حقوق کی پاسداری کرنے کی وجہ سے، وہی لوگ دنیا کے اندر سب سے امن پسند لوگ ہو گئے۔ آج تک جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک ایک وقت میں اتنے اچھے لوگ نہ دنیا کے اندر کبھی جمع ہوئے تھے، اور نہ کبھی مستقبل میں ممکن ہے کہ اتنے اچھے لوگ جمع ہو جائیں ایک ساتھ، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ جمع ہو گئے تھے۔ یہ جو دور تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کے ساتھ، یہ دنیا کے اندر سب سے سنہری دور ہے۔ نہ اس سے افضل دور دنیا نے کبھی اس سے پہلے دیکھی تھی، اور نہ اس سے بعد مستقبل میں کبھی یہ ممکن ہے۔ یہ آخر ممکن کیسے ہوا؟ انہی حقوق کی پاسداری کی وجہ سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان حقوق کی پاسداری کرنے کا مطالبہ ہم سے بھی ہے۔ ہم آخری نبی کے امتی ہیں۔ جو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے پیش کی تھی، اس شریعت کے ہم بھی مخاطب ہیں، اس شریعت پر عمل کرنے کے ہم بھی پابند ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی ان حقوق کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہے۔ حقوق کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے، وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ یہ سب پر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کی اگر پاسداری کی جائے تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی، بلکہ آخرت کی کامیابی اسی پر ڈیپینڈ ہے، مشروط ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کی ہم نے اس دنیا میں پاسداری کی ہے نہیں کی ہے۔ اگر کسی نے پاسداری نہیں کی ہے، حق تلفی کی ہے، اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہے ہم پر، ان حقوق کے اندر دوسروں کو شریک کیا ہے، ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کا کوئی حق کسی دوسرے کو دیا ہے، تو اس کی آخرت کی بربادی کے لیے یہ کافی ہے۔ تو حقوق العباد کے اندر
اگر بندہ کوئی کوتاہی کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو راضی کر کے اسے جنت دے دے. لیکن اگر حقوق اللہ کے اندر کوئی کوتاہی کرتا ہے یا حق تلفی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر اس نے کوتاہی کی اور اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا جسے شرک کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین یہ گناہ کبھی معاف نہیں فرماتا. تو حقوق اللہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا اصول و ضابطہ یہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر شرک کیا جائے تو اللہ رب العالمین اسے کبھی معاف نہیں کرتا. اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. یہ حقوق اللہ کے سلسلے میں ضابطہ ہے کہ اگر اس حق میں کسی نے حق تلفی کی تو اس کی سزا یہ ہے. حقوق العباد کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جس نے جس کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی اس کا اسے بدلہ چکایا جائے گا. ذرہ برابر بھی اگر کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو قیامت کے دن یہ حق اسے دینا پڑے گا. دنیا میں اگر کوئی کسی کو ٹھگ لے تو بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر کیا سمجھتے ہیں؟ بہت چالاک سمجھتے ہیں، بہت شاطر سمجھتے ہیں، بہت ہوشیار اور بہادر سمجھتے ہیں. ذرہ برابر بھی اگر دنیا کے اندر کسی نے حق تلفی کی ہوگی تو آخرت کے اندر اس کا بدلہ اسے دینا پڑے گا. اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے. کرامن کاتبین ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. نامہ اعمال کے اندر سب کچھ درج ہو رہا ہے. قیامت کے دن ہم سب کو اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی دیکھے گا، ذرہ برابر اگر کسی نے گناہ کا کام کیا ہوگا تو اسے بھی دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ رب العالمین نے یہ اصول و ضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کا کام کیا ہے تو اسے بھی وہ دیکھے گا، اور ذرہ برابر اگر کسی نے گناہ کا کام کیا ہے تو اسے بھی وہ قیامت کے دن دیکھے گا. تو یہ ہے اصول و ضابطہ کہ اگر حقوق اللہ کے اندر اس نے حق تلفی کی ہے تو اس کے کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے. اگر حقوق العباد کے اندر حق تلفی ہے تو اس کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ پہلے اس کا حق اس سے لیا جائے گا، ظالم سے حق لے کر مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حتی تقاد للشأت القرنا من الشأت الجلحاء، یا حتی تقاد من الشأت الجلحاء من الشأت القرنا. اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا کے اندر تکلیف پہنچائی ہوگی تو اللہ رب العالمین قیامت کے اندر ان دونوں کے درمیان بھی قصاص جاری کرے گا، اور ظالم سے حق لے کر مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا. لیکن انسانوں اور جنوں کے علاوہ کسی کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے. انسانوں اور جنوں کا معاملہ یہ ہے کہ صرف اس پر بس نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. اگر حق دینے کے بعد اس کے پاس نیکیاں بچتی ہیں تب تو خیر ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ ذرہ کا حساب دینا پڑے گا، اور ذرہ ذرہ کے بارے میں اللہ رب العالمین خبر کریں گے کہ تمہاری اتنی نیکیاں ہیں، تمہاری اتنی گناہ ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اگر کسی کے نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے تو الحمدللہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کی زندگی سنور گئی. لیکن اگر گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر معاملہ بڑا سنگین ہے. تو انسانوں اور جنوں کے لیے صرف قصاص کا معاملہ نہیں ہے، انسانوں اور جنوں کے لیے اس کے بعد جنت اور جہنم بھی ہے. لیکن دوسرے مخلوقات کے لیے جیسے کہ بکری سینگ والی اور بغیر سینگ والی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، تو یہی قصاص آپس میں لے کر ان کا معاملہ ختم. اب ان کے لیے آگے جنت جہنم نہیں ہے. لیکن انسانوں اور جنوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے آگے جنت جہنم ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، بے شمار نیکیاں اس نے اس دنیا میں کی ہوگی، لیکن اسی دوران دنیا کے اندر جن لوگوں پر انہوں نے ظلم کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، یہ تمام مظلوم حضرات اللہ رب العالمین کے سامنے مقدمہ دائر کرنے کے لیے آ جائیں گے، کہیں گے کہ اللہ رب العالمین اس بندے نے مجھ پر فلاں فلاں ظلم کیا ہے۔ دنیا کے اندر ہم اپنی چرب زبانی کی بنا پر، قوت اور طاقت کی بنا پر بہت سارے کیس جیت جاتے ہیں، گرچہ ہم ظالم ہوں، بلکہ اکثر و بیشتر ظالم ہی اپنا کیس جیتتا ہے، مظلوم مظلوم ہی رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اس دن انصاف ہوگا، وہاں پر ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس دن ہر ایک سے اس کا حق لیا جائے گا، چنانچہ وہاں پر دینے کے لیے اس دن درہم اور دینار نہیں ہوں گے، روپیے پیسے نہیں ہوں گے، اس دن صرف گناہ اور نیکیاں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے جس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہے، نیکیاں لے کر اس مظلوم بندے کو اس کی نیکیاں دے دے گا۔ ابھی مظلوموں کی تعداد کافی زیادہ ہے، لوگ قطار میں لگے ہوئے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، جن لوگوں پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا۔ ایک ایک کر کے تمام مظلوم حضرات آتے رہیں گے اور اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں میں سے انہیں دیتا رہے گا، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مظلوموں کی تعداد ابھی بھی باقی ہوگی، ان کی لائن میں ابھی بھی بے شمار لوگ کھڑے ہوں گے۔ تب اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ان لوگوں کی گناہوں کو لے کر اس شخص کے اوپر لادتا رہے گا، یہاں تک کہ یہ بندہ کچھ دیر پہلے نیکیوں کے پہاڑ کے ساتھ کھڑا تھا، اب اس کے اوپر گناہوں کا پہاڑ ہو جائے گا۔ اب غور کریں کہ دنیا کے اندر نماز، روزے، حج، زکات، ہر کام کے اندر آگے رہنے والا، لیکن قد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا، اس کی حالت یہ ہوگی کہ فلاں کو گالی دی ہے، فلاں کو مارا ہے، فلاں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیا ہے، فلاں کو دھوکہ دیا ہے اور دھوکے سے اس کے مال کو اپنا مال بنا لیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، وہاں پر ان تمام لوگوں کی گناہوں کو اس کے سر پر لاد دیا جائے گا، اور آخر میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ المستعان۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا اصول و ضابطہ، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جن کی حق تلفی دنیا میں تم نے کی ہے، قیامت کے دن یہ تمام حقوق تمہیں ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر انسان ان حقوق کی پاسداری کرے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، یہ دنیا جینے کے لائق بن جائے گی، بلکہ جنت نشا بن جائے گی، جس طرح کے صحابہ اکرام کے زمانے میں اس دنیا کی حالت تھی۔ اور اگر ان حقوق کی پاسداری نہ کرے تو وہی حالت ہوگی جو زمانے جاہلیت کے اندر دنیا کی حالت تھی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم ان حقوق کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں، علم حاصل کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کون کون سے حقوق متعین کیے ہیں، اور پھر ان حقوق کی پاسداری کا حتی الامکان خیال رکھیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کو پر ظلم نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ یہ دین جو ہے یہ خیر خواہی کا والا دین ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے، الدین النصیحہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اس چیز کو دہرایا، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ خیر خواہی کن کے ساتھ ہم کریں؟ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ارشاد فرمایا، جو جواب دیا، یہ جواب اتنا جامع ہے کہ پورے دین کو شامل ہے۔ اگر بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس حدیث پر عمل کر لے، اپنی زندگی میں اس حدیث کو نافذ کر لے، تو اس کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ کیا فرمایا؟ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ خیر خواہی کن کے ساتھ کریں؟ سب سے پہلے فرمایا للہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ دوسرے نمبر پر کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ چوتھے نمبر پر ائمۃ المسلمین کے ساتھ، مسلمانوں کے جو امام ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، اور پانچویں نمبر پر عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں کہ کیا اس کے بعد بھی دنیا کا کوئی فرد چھوٹتا ہے؟ اگر اس حدیث پر عمل کر لیں تو گویا کہ جتنے حقوق اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں ان تمام حقوق کی ہم پاسداری کرنے والے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ للہ، اللہ رب العالمین کے حقوق کی پاسداری کرو، اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر تمام حقوق کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب بھی حقوق کی بات آتی ہے تو فوراً ہمارے ذہن کے اندر جو تصور ابھرتا ہے وہ کیا ہے؟ آپس کے انسانوں کے درمیان کے حقوق۔ اللہ رب العالمین کا بھی ہمارے اوپر کوئی حق ہے، اسے ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ حالانکہ سب سے پہلا حق ایک بندے پر جو فرض ہوتا ہے وہ کون سا حق ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اگر انسان دنیا کے تمام لوگوں کے حقوق کو بدرجہ اولا پورا کرتا رہے، کسی کے ساتھ دنیا میں اس نے حق تلفی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ احسان کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ رکھا، بلکہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ہی اپنی زندگی اگر کوئی گزار دے، لیکن اللہ رب العالمین کے اس حق کے ساتھ وہ حق تلفی کرے، اس حق کی پاسداری نہ کرے، تو اس کی آخرت سنورے گی یا پھر برباد ہو جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو آخرت کے اندر نجات ملنے والی نہیں ہے۔ جیسے ہی ہماری یہ دنیا ختم ہوگی، ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب ہمیں قبر میں رکھ کر آئیں گے، پہلا سوال قبر کے اندر یہی ہوگا، من ربک، تمہارا رب کون تھا؟ جواب سب کو پتا ہے، لیکن کیا یہ جواب قبر کے اندر اتنا ہی آسان ہونے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جواب قبر کے اندر اتنا آسان ہونے والا نہیں ہے۔ صحیح جواب کون دے پائے گا؟ حقیقت میں جس نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو ہی اپنا رب مانا ہوگا، اس کی زندگی میں حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی رب رہا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کو تو رب زبانی طور پر قبول کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں دوسروں کو دے رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ حق تلفی کی ہے، اس حق کے اندر ڈاکہ ڈالا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور ساتھ میں کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ جو کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضے ہیں، اور پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کلمے کے معنی کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں۔ اسی وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے یہ اپنی دعوت پیش کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم نجات پا جاؤ گے، تو فوراً لوگوں نے کیا کہا؟ کیا صرف زبان سے ادا کر دینا ان کے لیے کافی تھا؟ اگر صرف زبان سے ادا کرنا کافی ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ نہ کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں نہ پہنچاتے۔
صحابہ اکرام کو اتنی تکلیفیں نہ دیتی، لیکن اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کلمہ صرف زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، اس کلمے کے تقاضے ہیں، زبان سے ادا کرنے کے بعد اس کلمے پر عمل بھی کرنا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے فوراً کیا کہا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے جواب کو نقل کیا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرے؟ یہ تو بہت عجیب و غریب آپ کا مطالبہ ہم سے۔ تو انہوں نے فوراً سمجھا کہ اس کلمے کو صرف زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ زبان سے ادا کرنے کے بعد بہت سارے تقاضے ہیں اس کلمے کے، ان تقاضوں کو اگر پورا کریں گے تب یہ کلمہ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر نجات دلا سکتا ہے، ورنہ صرف زبان سے ادا کرنے سے، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کلمہ لا الہ کے ادا کرنے والے ہیں، لا الہ کا اقرار کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، کفار مکہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کلمے کو صرف زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو آخری لمحے تک، آخری سانس تک قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ چچا جان کسی طرح اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کہ چچا جان صرف اپنی زبان سے اے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ادا کر لیں۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر آپ نے آج اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کر لیا تو اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن میں حجت قائم کروں گا، کیونکہ یہ آخرت کے اندر صرف یہی ایک کلمہ ہے، یہ کنجی ہے جس کے بعد جنت کا دروازہ کھل سکتا ہے، اس کے بغیر جنت کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا۔ چچا جان کم از کم ایک مرتبہ اس کلمے کو آپ ادا کر لیں۔ جو چچا زندگی بھر اللہ کے رسول کی خدمت کرتا رہا، دشمنوں سے اپنے بھتیجے کی حفاظت کرتے رہا، اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کلمے کو صرف زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے معانی ہیں، ان معانی کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آخری لمحے تک، آخری سانس تک اس کلمے کا انہوں نے اقرار نہیں کیا۔ غور کریں کہ یہ کون ہے، ان کی خدمات اس دنیا میں کیا ہیں۔ خود اپنی خدمات کے ساتھ جو ہم نے اپنی زندگی پوری اب تک گزاری ہے، موازنہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی بندہ ایک منٹ بھی گزارا ہو تو ہماری پوری زندگی کے عمل سے بھی ان کی وقت کی قیمت کہیں زیادہ ہے۔ ہماری پوری زندگی کا عمل ایک پلڑے میں ہے، اور کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک منٹ بھی گزارا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا وہ ایک منٹ ہماری پوری زندگی کے عمل سے افضل ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول کی خدمت میں گزاری، لیکن یہی ایک کلمہ نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ یہ اللہ رب العالمین کا جو حق تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس حق کی حق تلفی کی تھی، بس یہی جرم تھا۔ اللہ کے رسول کو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے چچا نے زندگی بھر آپ کی خدمت کی، کیا اس کے بدلے قیامت کے دن اپنے چچا کو آپ کوئی فائدہ پہنچا پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میری وجہ سے میرے چچا کو اللہ رب العالمین جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان جوتوں کی حرارت سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ یہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب ہے کہ ان جوتوں کی تپش اور حرارت سے ان کا دماغ جس طرح ہانڈی کے اندر چاول کھولتا ہے، اسی طرح ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ زندگی بھر اللہ کے رسول کی خدمت کے باوجود بھی رب کی جنت نہیں ملی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی اس حق کی انہوں نے حق تلفی کی تھی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم طائی کے فرزند ہیں۔ حاتم طائی کا نام آج بھی لوگ جانتے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے۔ یہ حاتم طائی کون تھے؟ مکہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں بہت بڑے سخی شخص تھے۔ ان کی سخاوت اور فیاضی آج بھی دنیا کے اندر مشہور ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سبھی ان کا نام جانتے ہیں۔ یہ مکہ کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بہت ہی سخی اور فیاض شخص تھے، ان کی سخاوت معروف تھی۔
خدمت خلق میں زندگی گزار دی، لیکن سب سے بڑا جو حق تھا اللہ رب العالمین کا حق، اس حق کی حق تلفی کرتے رہے زندگی بھر، اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے رہے، ایمان کی نعمت اور دولت نصیب نہ ہو سکی، ان کے فرزند کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے نوازا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم طائی، تو یہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے والد کے سلسلے میں انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیسے تھے، وہ زندگی بھر خدمت خلق میں انہوں نے اپنی زندگی گزار دی، زندگی بھر خدمت خلق میں مشغول رہے ہو، تو کیا آخرت میں انہیں کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے والد نے ایک خاص مقصد کے تحت ایک کام کیا تھا، آپ کے والد کا مقصد یہ نہیں تھا کہ رب کی جنت مل جائے، جہنم سے نجات مل جائے، جس مقصد کے تحت یہ کام انہوں نے کیا تھا انہیں حاصل ہو چکا، لیکن رب کی جنت جو ہے نا یہ بہت قیمتی ہے، توحید کے بغیر یہ جنت نہیں مل سکتی، اس حق کی اگر کسی نے حق تلفی کی ہو تو اس کے لیے نجات ممکن ہی نہیں ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے کہ اس حق کی اگر کسی نے حق تلفی کی ہو تو اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے یہ سب سے بڑا حق ہے، جب بھی حقوق کی بات ہو سب سے پہلے اس حق کا تذکرہ ہونا چاہیے، دوسرے حقوق کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہو تو وہاں پر نجات ممکن ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ایمان پر کسی کی وفات ہو، کفر کی حالت میں وفات نہ ہوئی ہو، شرک کی حالت میں وفات نہ ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے، قیامت کے دن وہ بندہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے بغیر عذاب کے، اور چاہے تو اس کے گناہوں کے بقدر اسے پہلے سزا دے، جہنم میں داخل کرے، لیکن اگر ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو نہیں رکھیں گے، اگر جہنم میں داخل بھی کرے تو ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین ایسے تمام بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کریں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا گنہگار مسلمانوں کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی شخص جس کی بھی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی ہے، اسی لیے ہر خطبے کے شروع میں آپ قرآن کی آیت سنتے ہیں، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب بھی تمہاری وفات ہو، جب بھی تمہاری موت ہو تو صرف یہ کوشش رکھنا کہ ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی عمل ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے تم خارج ہو جاؤ، مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہونے کی کوشش کرنا۔ تو اگر کسی کی وفات ایمان کی حالت پر ہوئی ہے، اسلام کی حالت پر ہوئی ہے، مسلمان بن کر اس دنیا سے وہ رخصت ہوا ہے، تو چاہے گناہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے، چاہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف بھی کر سکتا ہے، ڈائریکٹ جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ڈائریکٹ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے، اور چاہے تو اللہ رب العالمین اسے اس کے گناہوں کے بقدر سزا دے، لیکن اگر جہنم میں داخل کرے تو ہمیشہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو جہنم میں اللہ رب العالمین نہیں رکھیں گے۔ مشہور حدیث ہے، شفاعت والی حدیث آپ نے سنی ہوگی، صحیح مسلم کے اندر بہت ہی طویل حدیث ہے، یہ بہت لمبی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیان کیا ہے، آپ نے بارہا یہ حدیث امید ہے کہ سنی ہوگی، کہ تمام لوگ قیامت کے دن پریشان ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، اور پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگ آئیں گے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، تو اس میں ہے کہ جس کے دل کے اندر بھی رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے کہ آپ انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیں، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ جن کے دل کے اندر ایمان تھا لیکن انہیں سزا دی گئی، جہنم کے اندر داخل کیا گیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔
اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ایسے تمام لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ ہے ایمان اور توحید کی نعمت، کہ اگر کسی کی زندگی میں توحید ہے، کسی کی زندگی میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، شرک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے حق کی حق تلفی نہیں کی ہے، تو آخرت کے اندر وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور حقیقی کامیابی یہی کامیابی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت کے اندر اسے داخلہ مل گیا تو حقیقت میں یہی بندہ کامیاب، فقد فاز، حقیقت میں یہ بندہ یہی کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور آخرت کی جو دنیا کی جو زندگی ہے یہ صرف دھوکے کا ایک سامان ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے حقوق کے اندر۔ اس کے بعد دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جب لوگوں کے درمیان آپسی حقوق کی بات آتی ہے تو آپسی حقوق میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک باپ کا، ایک ماں کا اپنے بچوں پر جو حق ہے، اگر بچہ زندگی بھر والدین کی خدمت کرے تب بھی کما حقہ یہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں اگر پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اف تک کہنے سے منع کیا گیا، یہ حرام ہے والدین کے سلسلے میں کہ بیٹا والدین کو اف تک کہے۔ یہ سب سے ادنا درجہ ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کا، یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ مثلا کسی کو آپ نے کسی کام کا حکم دیا، جس طرح آپ نے حکم دیا تھا اسی طرح اس نے انجام دے دیا، جس طرح آپ نے حکم دیا تھا اسی طرح بالکل انجام دے دیا، لیکن آخر میں تھوڑی سی ناراضگی ظاہر کر دی، اف کا جملہ اس نے اپنی زبان سے ادا کر دیا، آپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ کام تو کر دیا اس نے لیکن خوشی خوشی نہیں بلکہ ناراضگی کے ساتھ، اسے بوجھ سمجھتے ہوئے۔ یہ کسی کو تکلیف دینے کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ یہ ادنا درجہ بھی اگر کوئی بچہ اپنے والدین کے سلسلے میں ادا کرے، اپنے والدین کو یہ ادنا درجے کی بھی تکلیف پہنچائے تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ بے شمار احادیث ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبائر کو بیان کیا ہے، ایسی کبیرہ گناہ ہیں جو بندے کی زندگی کو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں، ان گناہوں کی فہرست جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تو اللہ رب العالمین کے حق کے بعد سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین کے حق کے بعد سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا۔ مثلا ایک دن کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے سلسلے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی ایسی گناہیں ہیں جن کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، جس کے بارے میں ابھی میں نے شروع میں تھوڑی دیر پہلے بات کی۔ اس کے بعد فوراً دوسرے نمبر پر کیا کہا؟ وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ والدین کی نافرمانی کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا۔
کہ اگر کوئی بندہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرے تو یہ اسے تباہ اور برباد کر دینے والا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعید سناتے ہوئے فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کون کون ہے یہ؟ العاق لوالدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والمدمن علی الخمر، اور ہمیشہ شراب پینے والا، جسے شراب کی عادت لگ گئی ہو، لت لگ چکی ہو، والمنان بما اعطا، اور تیسرے نمبر پر ہے کہ احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے والا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں احسان تو کر دیں گے لیکن پھر احسان جتلائیں گے، ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ وعید کی حدیث ہے، اور وعید کی حدیث کے سلسلے میں، وعید کے سلسلے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا کہ اگر ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے۔ اصل یہی ہے کہ اس کے گناہ کے بقدر اسے اللہ رب العالمین سزا دے، لیکن اللہ رب العالمین چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی کی وفات ہو، چاہے وہ بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے بخش دے۔ جو اس کی زندگی تھی ختم ہو چکی، اب وہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے، تو اللہ رب العالمین اسے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی 1 2 نہیں، بے شمار احادیث ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، خصوصاً رمضان کے اندر اس حدیث کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے اور 3 سیڑھیوں میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ آمین 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 کہا۔ صحابہ اکرام نے بعد میں دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، یہ عمل ایسا ہے جو اس سے پہلے جس کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا تھا، کبھی آپ کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے آج 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے وقت آمین 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 کہا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا کہ جس وقت میں نے سیڑھی پر قدم رکھا اسی وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر انہوں نے بد دعا کی۔ کیا؟ کہ کوئی بندہ 3 چیزوں کے سلسلے میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی۔ ایک ہے کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور دونوں کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہو جائے، جہنم سے نجات پانے والا نہ ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اسے ہلاک و برباد کر دے۔ میں نے کہا آمین، اللہ تو قبول فرما لے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو رمضان المبارک جیسا مہینہ پائے، لیکن اس مہینے کے اندر نیکی کے اتنے دروازے کھلے ہونے کے باوجود اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر نہ سکے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے، تو اللہ ایسے بندے کو بھی تو ہلاک اور برباد کر دے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ تو قبول فرما لے، آمین، اللہ تو قبول فرما لے۔ ایک وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ اللہ کے رسول پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، تو ایسا شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آمین، اللہ تو قبول فرما لے۔ اب غور کریں یہ حدیث کتنی سخت وعید اس کے اندر بیان ہوئی ہے، کتنی سنگین حدیث ہے، سخت حدیث ہے یہ۔ بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ بد دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو سکتی ہے؟ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے تو آپ غور کریں کہ اس کا معاملہ کتنا سنگین ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے تو اس کا معاملہ کتنا سنگین ہے کہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بد دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہو سکتی۔ اس سے اس کی سنگینی کو اور اس کی خطرناکی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے والدین کے حقوق کہ انہیں ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچائی جائے، اف کے ذریعے بھی انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ جس طرح والدین کے حقوق ہیں اسی طرح بچوں کے بھی والدین پر حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی صرف ایک جانب کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ شریعت کیا ہے؟ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہر ایک کا حق اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے۔
کسی پر اس شریعت کے اندر ظلم نہیں ہوا ہے. ایسا نہیں کہ صرف والدین کے ہی حقوق ہیں اور بچوں کے حقوق نہیں ہیں. جس طرح والدین کے حقوق ہیں جیسے کہ میں نے بھی ذکر کیا, اور اس حق کی حق تلفی کتنا سنگین اور خطرناک ہے جیسے کہ ابھی ذکر ہوا, اسی طرح بچوں کے بھی اپنے ماں باپ پر بہت سارے حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے بچوں کا اپنے والدین پر یا خصوصی طور پر والد پر کہ بچے کے لیے ایک نیک ماں کا انتخاب کرے. کس طرح؟ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے, ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے, اس سے پہلے ہی اس کا حق اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے کہ اس کی نیک ماں کا انتخاب کرے, کسی ایسی خاتون سے شادی کرے جو اس کے بچوں کے لیے نیک ہو, اس کے بچوں کی دنیا و آخرت کے لیے ایک مثالی ماں ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع, کہ عموماً 4 چیزوں کو دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں. کسی خاتون کو کوئی اپنی زوجیت میں ان 4 چیزوں کو دیکھ کر لاتا ہے, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. یہ 4 چیزیں ہیں, مال دیکھ کر یا حسب نسب دیکھ کر یا خوبصورتی دیکھ کر یا دینداری اور پرہیزگاری دیکھ کر. ان لوگوں کا عمل ہے. بعض لوگ اس حدیث سے یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کی طرف سے ان چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس حدیث کے اندر کہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو, بلکہ خبر دی گئی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن حکم کیا ہے؟ فاظفر بذات الدین. صرف ایک چیز کا حکم دیا گیا شریعت کی طرف سے, فاظفر بذات الدین تربت یداک. صرف ایک چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار دیا کہ دیندار خاتون سے تم شادی کرو تو تمہاری دنیا و آخرت سنور جائے گی, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, یعنی تم دنیا کے اندر نجات پانے والوں میں, کامیاب لوگوں میں شمار ہوگے. ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں اور اس سے پہلے ہی اس کی ماں کے انتخاب کے لیے شریعت کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ نیک بیوی سے شادی کرو, نیک لڑکی سے شادی کرو, کیونکہ یہ لڑکی تمہارے بچوں کی ماں بننے والی ہے, اور بچوں کے لیے ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے. یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کوئی خاتون بے دین ہو اور اس کے بچے نیک ہوں. یہ شاذ و نادر ہوتا ہے. کوئی خاتون شرک و بدعت کے اندر مبتلا ہو اور اس کے بطن سے, اس کے پیٹ سے جو بچے ہوں وہ ایک دم موحد ہو اور سنت پر قائم ہو. یہ بہت مشکل ہے. ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہے. اس لیے بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے, اور یہ حق بچے کا دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے, اس کے لیے نیک دعائیں کریں. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے قرآن کریم کے اندر, اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے کہ رب حبلی من الصالحین, رب حبلی من الصالحین. ہمیشہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھولی پھیلا کر دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ نیک لڑکا عطا فرما, نیک لڑکا عطا فرما. اس قصے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. یہ کون ہے؟ خلیل اللہ ہے, اولو العزم من الرسل کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے. بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے ہیں. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 80 سال کی عمر ہو چکی تھی, لیکن ایک نبی ہونے کے باوجود بھی, خلیل اللہ ہونے کے باوجود بھی, اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود بھی خود اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے کن کے محتاج ہیں؟ اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. خود اپنی اولاد پیدا نہیں کر پا رہے ہیں. کیا دنیا کے اندر نبی سے بھی بڑا کوئی پیر ولی بزرگ خواجہ غریب نواز ہے جو ہمیں اولاد دے سکتا ہو؟ ایک نبی ہیں, خلیل اللہ ہیں, اور خود اپنی اولاد کے لیے اللہ رب العالمین کے محتاج ہے, اور اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر گر گیا ہے رب حبلی من الصالحین, اللہ ایک نیک لڑکا عطا فرما, ایک نیک لڑکا عطا فرما. دوسری چیز کہ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے, اس کی نیکی کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں کہ بچہ نیک ہو. بہت سارے لوگ آپ پائیں گے کہ شادی ہوئی 10 سال ہو چکے, 12 سال ہو چکے, تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں بچے سے,
اور آخر میں اس طرح کی دعا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کوئی بھی ایک بچہ ملے، چاہے لنگڑا لولا ہو، لیکن ایک بچہ تو ملے۔ کبھی بھی اس طرح کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ والدین کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس لیے جب بھی اولاد کے سلسلے میں دعا کرنی ہو ہمیشہ نیک دعا کریں، بلکہ حد درجہ غصے کے عالم میں بھی بچوں کے لیے بد دعا نہ کریں۔ انتہائی غصے کی حالت میں آپ ہوں، بچے نے بہت زیادہ آپ کو نقصان پہنچا دیا، اس کے باوجود بھی اپنی زبان سے کبھی بچے کے لیے بد دعا نہ نکالیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہی دعا بد دعا آپ کی قبول ہو جائے اور آپ کے بچے کی دنیا برباد ہو جائے، آخرت برباد ہو جائے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ عالم یہ واقعہ کتنا سچا ہے، امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کے سلسلے میں سنا ہے یہ واقعہ کہ جب یہ بہت ہی چھوٹے تھے تو بہت زیادہ اپنی والدہ کو پریشان کرتے تھے، بہت زیادہ شرارت کرتے تھے۔ کسی موقع پر ان کی والدہ سخت ناراض ہوئی اور ناراضگی کے عالم میں اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ سکی، تو اپنے بچے کے سلسلے میں کیا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خانہ کعبہ کا امام بنا دے۔ دیکھیں اس میں کتنا بڑا درس ہے۔ اللہ عالم یہ واقعہ سچا ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے درس ہے کہ سخت ناراضگی کے عالم میں بھی اگر آپ کو بچے کے لیے کوئی دعا کرنی ہو تو اس طرح کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دین کا بہت بڑا خادم بنا دے، تمہیں بہت بڑا عالم بنا دے، تم سے امت کو بہت فائدہ پہنچائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ کی دعا ہی قبول ہوئی اور وہ خانہ کعبہ کے امام بنے۔ تو سخت ناراضگی کے عالم میں بھی بچے کے لیے بد دعا نہ کریں۔ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں اور اس کے لیے والد کی طرف سے دعائیں جاری ہیں، تو یہ بچے کا حق ہے کہ بچے کے لیے آپ دعا کریں۔ پھر دنیا کے اندر آنے کے بعد اس کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک نام کا انتخاب کریں۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے ایسے ایسے نام رکھتے ہیں کہ الامان والحفیظ، وہ نام شرعی اعتبار سے غلط بھی ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے، بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں، شرکیہ نام ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بچے کا حق یہ ہے کہ بچے کے لیے ایک نیک اور اچھے نام کا انتخاب کریں۔ ایک حق یہ ہے کہ جب بچہ 7ویں دن کو پہنچ جائے تو عقیقہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل غلام مرتہن بعقیقتہ یعق عنہ یوم سابعہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ رہن کی حالت میں ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی شخص سے کوئی سامان ادھار لے کر آئے، پیسہ ادھار لینے کے لیے جائیں تو کیا کرتے ہیں، وہ رہن کے طور پر کوئی چیز طلب کرتے ہیں، گروی رکھتے ہیں آپ، پھر وہ پیسہ آپ کو دیتے ہیں، جب آپ پیسہ واپس کر دیں گے تو اپنا یہ سامان واپس لے جائیے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل غلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اپنے عقیقے کے ساتھ وہ گروی ہوتا ہے۔ یعق عنہ یوم سابعہ، جب 7ویں دن کو پہنچ جائے، اس کی عمر 7 دن کی ہو جائے تو اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ یہ بچے کا حق ہے کہ اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ کس دن؟ 7ویں دن۔ شریعت کی طرف سے یہ عبادت جو ہے، عقیقے کی عبادت، یہ موقت عبادت ہے۔ 7ویں دن ہی شریعت نے اس عبادت کو مشروع قرار دیا ہے۔ اور بھی بعض روایتیں ملتی ہیں لیکن وہ روایتیں ثابت نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں یہی ایک روایت ثابت ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ جو معروف روایت ہے کہ 14ویں دن اگر 7ویں دن نہ کر سکے یا 21ویں تاریخ کو عقیقہ کرے یا اس کے بعد جب بھی میسر ہو عقیقہ کرے، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ موقت عبادت ہے، اسی دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص معذور نہ ہو اور جان بوجھ کر اس دن عقیقہ نہ کرے، کسی دوسرے دن عقیقہ کرے تو اس کا عقیقہ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح بھی بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی معذور ہو شرعی طور پر، مثلا کوئی کسی دوسرے شہر میں رہ رہا ہے اور وہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں اپنا، اور
सीजर के जरिए बच्चे की विलादत हुई, वालिदा अस्पताल में है, ये बच्चे को लेकर परेशान है, अब उसके लिए 7वें दिन अकीका करना मुमकिन नहीं है। अगर इस तरह की कोई परेशानी हो तो बाद में जब भी फुर्सत मिले कर सकता है, लेकिन कोई परेशानी नहीं थी, जानबूझकर बाद में अकीका कर रहा है, तो बाद उलमा ने यह भी फतवा दिया है कि यह दुरुस्त नहीं है और यह काफी नहीं है। तो यह मुअक्कत इबादत है, कोशिश यही करनी चाहिए कि 7वें दिन ही अकीका किया जाए। इसी तरह खतना किया जाए। खतना करना यह बच्चे का हक है अपने वालिदैन पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल फित्रतु खम्सुन, कि 5 आमाल ऐसे हैं जो फितरत के अंदर शामिल हैं। उनमें से एक क्या है? अल खितान, खतना करना। इसी तरह बच्चे का हक यह है कि सही तरबियत की जाए, दीन की तालीम दी जाए, तौहीद और सुन्नत की तालीम दी जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में उसके जहन के अंदर शुरू से ही मालूमात डाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में मोहब्बत पैदा की जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के औसाफ बयान किए जाए, ताकि शुरू से ही बच्चे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत दिल के अंदर बस जाए। और जब 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो नमाज की तालीम दे। मुरू अबनाअकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबईन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबईन, जब बच्चे की उम्र 7 साल को हो जाए तो उसे नमाज की तालीम दे। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरीन, और जब 10 साल की उम्र हो जाए फिर भी नमाज ना पढ़े तो फिर मारे बच्चे को। शरीयत ने देखें कि किस कदर मुहकम शरीयत है हमारी। पहले 3 साल तक, 7 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र तक ट्रेनिंग देने का हुक्म दिया। बाद रिवायतों के अंदर था अल्लिमूहुम, कि उनको नमाज की तालीम दो। जब भी आप नमाज पढ़ने के लिए जाएं, बच्चे को साथ लेकर मस्जिद में जाएं। घर के अंदर भी नमाज पढ़े तो उसे नमाज का तरीका सिखलाएं, नमाज का हुक्म दें, खबर लें कि बच्चे ने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है। यह जिम्मेदारी है वालिद की, बच्चे का हक है वालिद पर कि उसकी खबरगिरी करे। हमारे यहां मामला बरअक्स होता है। दुनियावी मामलात में, दुनियावी चीजों में तो हम बहुत ज्यादा खबर लेते हैं। बच्चे का रिजल्ट कैसा है, आज स्कूल गया था नहीं गया था, इन तमाम चीजों में हम बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अहम यह है कि उसका जो दीनी हक है, दीनी फरीजा है, उस फरीजे को भी हम अदा करें। अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है उसको हुक्म देना कि वो नमाज पढ़े। अगर कोई वालिद मुसलसल 3 साल तक, 7 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र तक किसी बच्चे को नमाज की ट्रेनिंग दे, तो क्या यह मुमकिन है कि बाद में वो बच्चा बेनमाजी हो जाए, तारीक सलात हो जाए? नामुमकिन है ये। आप लाखों के अंदर कोई एक मिसाल भी शायद ऐसी नहीं पेश कर पाएंगे कि किसी वालिद ने 7 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र तक नमाज की ट्रेनिंग दी और उसके बाद बच्चा क्या हुआ, बेनमाजी हो गया और मारने की नौबत आ रही है। ये शाज़ो नादिर होगा। ये मारने की नौबत क्यों आती है, या बड़े हो जाने के बाद भी बच्चे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि वालिद ने अपनी ड्यूटी सही तरीके से अदा नहीं की है, कोताही की है। जब बच्चा 7 साल की उम्र का हो गया था तो नमाज की तालीम नहीं देता था, अपने साथ मस्जिद लेकर नहीं जाता था, नमाज का हुक्म नहीं देता, उसकी खबर नहीं लेता था कि नमाज पढ़िए नहीं पढ़िए। एक उस्ताद को मदीना तैयबा के अंदर हमने पाया है, उम्र तकरीबन 60 साल से ज्यादा हो चुकी है और उनके बच्चों की उम्र भी तकरीबन 40-45 साल की है। इस उस्ताद की उम्र तकरीबन 65-70 के आसपास गालिबन होगी और उनके जो बच्चे हैं वो तमाम के तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं और कुरान और हदीस की तालीम देते हैं उनके बच्चे। इस उम्र में पहुंचने के बाद भी 5 वक्त की नमाज में जैसे ही अजान होती है फौरन तमाम बच्चों को फोन करते हैं कि मस्जिद पहुंचे नहीं पहुंचे। ये रोजाने का उनका मामूल है, उनको इस बात का डर नहीं है। उनके बच्चे प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके बावजूद अपनी उन्होंने आदत बना ली है कि जैसे ही अजान होगी बच्चों को भी पता है कि वालिद साहब फोन करेंगे अभी। इससे क्या होता है कि बच्चों के साथ एक ताल्लुक आपका बना रहता है, दीनी ताल्लुक। बस औकात क्या होता है कि वालिदैन की बच्चे खबर नहीं लेते और ना वालिदैन को बच्चों की खबर होती है। बच्चे अलग रह रहे हैं, वालिदैन अलग रह रहे हैं, महीनों हो जाते हैं, कोई खबर नहीं। तो इससे एक ताल्लुक बना रहेगा।
تو یہ ہے ایک والد کا بچے پر حق کہ دینی تربیت کرے. صرف نماز کی بات نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام کے آپ قصے پڑھیں. چنانچہ سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حج بی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج ابی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 7 سنین، کہ جس وقت 7 سال کی میری عمر تھی اس وقت مجھے حج کرایا گیا. دیکھیں یہ صرف نماز کی بات نہیں ہے. ایک خاتون کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے بچے کو پیش کرنے کے بعد سوال کرنے لگی کہ کیا میرے اس بچے پر حج ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ہاں یہ بھی حج کر سکتا ہے لیکن نیکی تمہیں ملے گی. تو صحابہ کرام اپنے بچوں کو حج کے لیے لے جاتے تھے. عاشورہ کے سلسلے میں آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. یہاں تک کہ شام کے وقت بچے بھوک سے روتے تو ان کو کھلونے دے دیتے تھے اور پھر اس طرح کھیلتے کھیلتے افطاری کا وقت ہو جاتا. تو اس طرح بچوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے. یہ والدین کے اور بچوں کا حق ہے. تو صرف ایسا نہیں ہے کہ والدین کے ہی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں. والدین کو ان حقوق کی ادائیگی کرنی ہوگی، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ہے زوجین کے حقوق. اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر کیا بیان کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. جو پڑوسی ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہوں، ان کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرو. یتیموں کے حقوق کو، مسکینوں کے حقوق ادا کرو. اسی طرح جو تمہارے رفیق سفر ہوں. اور بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ شریک حیات بیوی اگر ہے تو اس کے حقوق ادا کرو. زوجین کے حقوق کے سلسلے میں اکثر و بیشتر گھروں میں یہ حق تلفی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتا ہے. بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں امہات المؤمنین کے درمیان بھی اس طرح بھی بعض ناراضگیاں ہو جاتی تھی. تو اگر صحابہ اکرام اور امہات المؤمنین اور اللہ کے رسول کے گھر میں اس طرح کی ناراضگی ہونا ممکن ہو تو ہمارے گھروں میں اس طرح کی نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اس طرح کے حالات پیش آئیں گے، لیکن شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے کہ کس طرح سے ان حالات کا ہم مقابلہ کریں. چنانچہ شوہر پر بیوی کے کچھ حقوق ہیں اور بیوی پر شوہر کے کچھ حقوق ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو مشترک ہیں دونوں کے درمیان. اگر ان حقوق کی ادائیگی کرے تو گھر کے اندر ایک پرامن ماحول ہوگا. بچے اسی پرامن ماحول میں تربیت پائیں گے اور گھر کے اندر کوئی انارکی نہیں ہوگی. ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا ماحول ہوگا. پرامن طریقے پر ہر کوئی اپنا کام کر پائے گا. لیکن جس گھر میں ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ اس گھر کے اندر چین و سکون نہیں ہوتا. ہر کوئی اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا. بچے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس طرح ایک دوسرے کے حقوق کا اگر خیال رکھا جائے، ظاہر سی بات ہے کہ شیطان ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ دونوں کے درمیان جھگڑے ہوں. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ یہ شرک اور توحید کے معاملے کے بعد سب سے زیادہ کس چیز کی کوشش کرتا ہے؟ زوجین کے مابین جدائی ہو جائے. چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ روزانہ ابلیس شام کے وقت اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے ایک ایک چیلے سے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا، کس طرح لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد کو برپا کیا، کیا کارنامہ انجام دیا دن بھر. ہر کوئی اپنے گناہوں کو بیان کرتا ہے اور ہر ایک کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. ایک چیلا آ کر کیا کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان آپس کے اندر ایسی غلط فہمی پیدا کی کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی. تو اسے پھر اپنے گلے لگاتا ہے اور شاباشی دیتا ہے کہ ہاں تم نے اصل کام کیا ہے. تو شیطان ہمیشہ لگا ہوا ہے اسی طرح زوجین کے مابین
جدائی ہو جائے، تفریق ہو جائے. تو اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ صبر کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کی ضرورت ہے. اس کے بغیر یہ رشتہ قائم رہے بہت مشکل ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں حقوق کی جانکاری ہونی چاہیے. بیوی پر شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں؟ شوہر کی اطاعت کرے، یہ پہلا حق ہے. بیوی شوہر کی اطاعت کرے، یہ پہلا حق ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو، تو کس کو دیتا؟ بیوی کو، کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے. اب غور کریں کہ سجدہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے لیے کوئی کرے تو کیا ہے؟ شرک ہے یہ. اور یہ گناہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو کون ہوتا؟ وہ یہ شوہر ہوتا، کہ بیوی کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے. یہ ہے شوہر کا مقام بیوی کے ہاں. اللہ رب العالمین شوہر کو یہ مقام دیا ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ اصل گھر کی کنجی بیوی کے پاس ہوتی ہے. اگر کوئی بیوی چاہے تو شوہر کو مالا مال کر دے گھر کے مال کی حفاظت کر کے، اور اگر کوئی بیوی چاہے تو چاہے شوہر کتنا ہی کمانے والا کیوں نہ ہو اس کو کنگال کر دے. اس لیے بیوی پر شوہر کا بہت بڑا حق یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النساء التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. تو یہ حق ہے کہ مال کی حفاظت کرے. چوتھا حق یہ ہے کہ جب شوہر کو جنسی ضرورت کے لیے جب شوہر اسے جنسی ضرورت کے لیے بستر پر بلائے تو بلا عذر انکار نہ کرے. بلا عذر انکار نہ کرے. اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں، بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی خاتون شوہر کا یہ حق ادا نہیں کرتی تو فرشتے رات بھر اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. فرشتے رات بھر اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں اگر یہ حق ادا نہیں کرتی. اس لیے کہ زوجین کے مابین یہ سب سے بڑا حق ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شادی کو مشروع قرار دیا ہے. کیونکہ اس حق کی جب حق تلفی ہوگی تو فوراً زوجہ، اور یہ حق مشترک حق ہے، یہ صرف شوہر کا بیوی پر نہیں یا بیوی کا شوہر پر نہیں، بلکہ یہ مشترک حق ہے. جب بھی دونوں میں سے کوئی ایک اس حق کی حق تلفی کرے گا تو وہیں سے شیطان کامیاب ہوتا ہے، اور وہیں سے دونوں کے درمیان جدائی ہوتی ہے، اور شیطان یہاں پر داخل ہونے کے بعد اسے جہنم رسید کر دیتا ہے، زنا کے راستے پر لگا دیتا ہے. اس لیے یہ بہت بڑا حق ہے زوجین کے مابین کہ ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھیں. پانچواں حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے. چھٹا حق یہ ہے کہ گھر کے کام کاج کو دیکھے اور شوہر کی خدمت کرے. گھر کے کام کاج کو دیکھے اور شوہر کی خدمت کرے. بہت ساری خواتین یہ سوچتی ہیں کہ شوہر کی خدمت کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. یہ عقل اور نقل کسی اعتبار سے درست نہیں ہے، بلکہ شوہر کی خدمت کرنا بیویوں پر ضروری ہے. وہ حدیث آپ یاد کریں، اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی شکایت کرتے ہوئے کہ چکی چلاتے چلاتے ہاتھ گھس گئے ہیں، اس لیے ایک خادمہ کا بندوبست کر دیں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میں آپ کو کچھ اذکار سکھاتا ہوں جو خادم بیوی کے حقوق کو ادا کر رہا ہے تو شکریہ ادا کرے، ناشکری نہ کرے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے اندر اکثر و بیشتر خواتین کو دیکھا کفر کی وجہ سے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ کفر کرتی ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ کفر کا معاملہ نہیں ہے، بس تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. کس طرح؟ اللہ کے رسول نے اس کی مثال دی، لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا تقول ما رأيت منك خيرا قط. جو بھی شادی شدہ ہے سب کو تجربہ اس چیز کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زندگی بھر اگر اس خاتون کے ساتھ تم حسن سلوک کا معاملہ کرو اور کبھی مزاج کے خلاف کوئی چیز ملی، کبھی کوئی فرمائش پوری نہ کر سکے تو فوراً کیا کہے گی؟ ما رأیت منک خیرا قط. کبھی زندگی بھر آپ سے کوئی میں نے بھلائی پائی ہی نہیں، کبھی آپ نے میری کوئی ڈیمانڈ پوری ہی نہیں کی. یہ فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے شامل کر دیا ہے. اس میں عورت کی توہین نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں عورت کی توہین ہے.
नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये हमारी शरीयत इससे कहीं आला और अरफा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है, मर्दों को भी औरतों को भी। हर एक के मिजाज के बारे में अल्लाह से बेहतर कौन जान सकता है। इसमें हकीकत में तालीम है शौहरों को कि अपनी बीवी को कैसे तुम्हें हैंडल करना है। ये होना है तुम्हारे घर के अंदर, इस पर तुम्हें सब्र करना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि औरतें टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं और उसके अंदर टेढ़ापन ये फितरत के अंदर शामिल है। अगर इसी टेढ़ेपन के साथ उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहो सब्र करके, तो बेहतरीन तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। लेकिन अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो इसे तोड़ दोगे, सीधा नहीं कर सकते। और तोड़ना क्या है? तलाक है। इसलिए अगर उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहो तो उसी टेढ़ेपन के साथ सब्र करते हुए जिंदगी गुजारो। अपने कान को बहरा कर ली जब वो कुछ कहती है, आपकी जिंदगी बेहतरीन गुजरेगी। जब भी उस सूरत में आप जवाब देने जाएंगे तो यहीं से मशाकिल पैदा होंगे, मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए जब वो नाराज हैं, कुछ कह रही है, तो आप सब्र करें, चुपचाप सुनते जाएं। बाद में खुद एहसास होगा और वो खुद माजरत करेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरह उसे बनाया है। तो इस हदीस के अंदर औरतों की तौहीन नहीं है, बल्कि उसे कैसे हैंडल करना है उसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। तो ये बाद हुकूक थे जो शौहरों के हैं बीवियों के ऊपर। कुछ हुकूक ऐसे हैं जो बीवियों के हैं शौहरों के ऊपर। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि किसी की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक तलफी नहीं की है। हर एक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैलेंस रखा है ताकि ये मुआशरा बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े। बीवी का हक क्या है? पहला हक यह है कि उसको महर दे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शादी के वक्त महर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तय कर देते हैं और पहले ही से जहन में होता है कि देना नहीं है। होता है नहीं होता बहुत सारे लोगों के जहन में। ये जायज नहीं है, ये हक तलफी है। आप यहां नहीं देंगे तो क़यामत के दिन आपको देना पड़ेगा। इसलिए उतना ही महर मुतय्यन करें जितना आप दे सकते हैं। जितना दे सकते हो उतना ही दे, मुतय्यन करें। और ये ना सोचें कि वफात के वक्त मैं किसी तरह राजी कर लूंगा, ये जायज नहीं है। तो ये खातून का हक है कि उसे आप महर दें। दूसरा हक यह है कि रिहाइश का और नानो नफका का बंदोबस्त करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वलहुन्ना अलैकुम रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। ये जिम्मेदारी शौहर पर है कि कमा कर लाए और घर का खर्च उठाए। ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खर्च करने के सिलसिले में सोचे कि कहां से पैसा आएगा और कहां से ये घर चलेगा। ये शौहर की जिम्मेदारी है कि वो हलाल तरीके से कमा कर लाए और घर का खर्च उठाए। बल्कि हदीस के अंदर आता है कि अगर शौहर बखीली करे, बीवी को, बच्चों को पूरा हक ना दे, तो बीवी के लिए जायज है कि मारूफ तरीके से शौहर की लाइल्मी में पैसा उतना ले ले जिससे घर का खर्च सही तरीके से चल सके। बाद शौहर होते हैं जो बहुत बखील होते हैं, पता नहीं किन के लिए वो ये माल जमा करते हैं। अपने बच्चों को, बीवी को नहीं देना है तो आखिर किन के लिए आपने माल जमा किया है? जाहिर सी बात है कि आपकी वफात के बाद उन्हीं को मिलना है। तो आप चाहें या ना चाहें, चाहे नाराज होकर दें या खुशी खुशी दें, मिलना तो उन्हें ही है। तो उससे बेहतर यह है कि उन्हें यह पैसा देकर उनके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। तो हदीस के अंदर आता है इस ताल्लुक से हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मारूफ किस्सा है। अपने शौहर के सिलसिले में शिकायत करने के लिए आई कि मेरे शौहर बहुत बखील हैं। सही बुखारी के अंदर एक किस्सा आया हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मारूफ तरीके से उनके माल में से तुम ले सकती हो। तो अगर शौहर बखील है तो मारूफ तरीके से वो ले सकती है। लेकिन मारूफ तरीके का माना क्या है? शौहर को नुकसान पहुंचाना मकसूद ना हो, जितने में घर अच्छी तरीके से चल जाए। लियुनफिक ज़ू सअतिन मिन सअतिही वमन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु फलयुनफिक मिम्मा आताहु अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये उसूल बयान किया है कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी ताकत दी है उसके हिसाब से वो खर्च करे। अब बीवी को पता है कि शौहर की कमाई कितनी है, उससे ज्यादा का अगर मुतालबा करती है तो जाहिर सी बात है कि ये जुल्म है, ये हक तलफी है शौहर के साथ। तो जितनी कमाई है उस कमाई के हिसाब से वो खर्च करे। अगर उसके अंदर बखीली कर रहा है तो बीवी को फिर हक है कि उसके माल में से लाइल्मी में ले ले और घर का पूरा
خرچ چلائے اور مینٹینس کرے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی کو دین کی تعلیم دے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اس کی مدد کرے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، بلکہ آگے کیا کہا واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو عورتوں کی مدد کرنا، بیوی کی مدد کرنا، بیٹیوں کی مدد کرنا، بچوں کی مدد کرنا، یہ ان کا حق ہے اپنے والد پر، اسی طرح بیوی کا شوہر پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے سلسلے میں آتا ہے کہ خود جاگتے وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَهْلَهُ، یہ بھی آیا ہے۔ اہل کا لفظ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اہل کا معنی کیا ہے؟ گھر والوں کو، خصوصی طور پر بیوی کو۔ لفظ اہل کے اندر سب سے پہلے بیوی داخل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول خود صرف لیلۃ القدر کو جاگتے نہیں تھے، بلکہ اپنی ازواج مطہرات کو بھی جگاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور زبان کی تلخی پر صبر کرے۔ نرمی کا برتاؤ کرے اور زبان کی تلخی پر صبر کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجْ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اگر ٹیڑھے پن کے ساتھ تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو بہترین زندگی گزار سکتے ہو، لیکن اگر سیدھا کرنے گئے تو توڑ دو گے۔ اور توڑنے کا معنی کیا ہے؟ کہ تمہارے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی، پھر تم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد ایک حق یہ ہے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو سوچنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی غلطیاں نہ نکالے، جاسوسی نہ کرے۔ بعض شوہر بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی کی جاسوسی کرتے ہیں اور جا کے چپکے سے گھر کے باہر سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے شریعت کے اندر۔ ایک دوسرے کے اندر درمیان بھروسے کا رشتہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر غلطی نہ نکالے اور کریکٹر پر شک نہ کرے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یترک الرجل اہلہ لیلا یتخونہم او یلتبس اثراتہم، کسی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ رات کو چپکے سے گھر کے اندر داخل ہو۔ مثلا کوئی سفر میں ہے، اب کیا کر رہا ہے کہ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے کہ دیکھوں گا گھر میں سب کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع کیا، اس سے جائز نہیں ہے یہ کہ اپنی اہلیہ کے کیریکٹر پر شک کرے اور اس کی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے۔ اسی طرح حسن سلوک کرے اور اس کی رغبتوں کا خیال رکھے۔ وعاشروہن بالمعروف، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ معروف طریقے سے اس کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اسی طرح یہ حق یہ ہے، اس چیز کو بعض لوگ معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ یہ حسن معاشرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹائے۔ بعض لوگ اسے عار سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں کہ کچن کے کام میں کیسے میں ہاتھ بٹا سکتا ہوں۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، عار کی بات نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، جیسے اذان ہوتی پھر نماز کے لیے نکل جاتے۔ اللہ کے رسول فرماتے خیرکم وخیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہترین مرد کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں، اور میں اپنی بیویوں کے نزدیک بہت بہترین شوہر ہوں۔ تو یہ ایک حق یہ ہے، اس لیے اس میں عیب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو بیوی کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اسی طرح ایک حق ہے کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل کرے، 2 ہو، 2 سے زائد ہو، 3 ہو، 4 ہو، ان کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے، ظلم نہ کرے۔ تو یہ بنیادی حقوق ہیں۔ اگر اس طرح کے حقوق کی پاسداری کی جائے تو آپ سوچیں کہ معاشرہ کتنا حسین بن جائے گا۔ لیکن ان حقوق کی اگر کوئی حق تلفی کرے، ایک دوسرے کے حق مارنے کے چکر میں ہر کوئی ہمیشہ لگا رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا اجیرن بن جائے گی اور لذت اس دنیا سے، زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ امن و شانتی والا ہو تو ضروری ہے کہ ان حقوق کا خیال رکھیں، ان کی پاسداری کریں۔
اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام حقوق کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن باتوں کو ہم نے یہاں پر سنا ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے، اور باقی کی جو ہماری زندگی ہے اسے بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہماری وفات ہو ایمان کی حالت پر وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم پہنچیں تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ڈائریکٹ ہمیں اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔